فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَإِن زَلَلْتُم تو ان اگر زللتم پھسل گئے تم، زلل پھسل جانا۔ اچھا یہاں ایک چیز عرض کر دوں، دیکھیں زلل پھسل جانے کو کہتے ہیں، اور یہ زے کے ساتھ ہے، یعنی ذلیل کہتے ہیں پھسل جانے کو زے کے ساتھ، اور اسی طرح ذال کے ساتھ ذلیل رسوا ہونا، خوار ہو جانا، ذلت، ٹھیک ہے نا، ذلیل و خوار۔ اور اسی طرح اگر یہ وا سے ہو، وا طوئیں زوئیں جس کو کہتے ہیں وا، اگر یہ وا سے تو ذلیل ہو، ذل سایہ کو کہتے ہیں، اور اگر ضاد سے ہو، صاد اور ضاد، ضلال گمراہی، ٹھیک ہے، فرق ہے بہت۔ کچھ علماء اس کے، ایک عالم دین ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، پچھلے دنوں ان کی ویڈیو چلی، مذاق اڑا رہے تھے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی علمیت اپنی جگہ پر ہے، ماشاءاللہ بہت بڑے مناظر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، آپ کی علمیت کو سلام ہے، لیکن تجوید کے بارے میں جب آپ زیرو ہیں، قرآن کریم کو تو تجوید سے پڑھنا چاہیے، یہی حکم ملتا ہے، تو لہٰذا جب تجوید نہیں آتی کہتے ہیں مرض، تو ہم لوگ کہتے ہیں مرض، کوئی کہتا ہے کسی پر مجھ پر مرض چڑھ گیا، مرض یعنی مرض چڑھ گیا، مرض نہیں بولتے، عجیب سوچ ہے۔ وہ بھی اردو کو عربی سے کیا مشابہت ہے؟ اردو الگ زبان ہے، عربی الگ زبان ہے، عربی ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے تلفظات ہیں۔ اگر آپ کی زبان میں اس کی حیثیت نہیں ہے، اردو کی بھی حیثیت ہے، جائیں لکھنؤ وغیرہ جائیں، صحیح اردو بولنے والے وہاں ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں ہوتے۔ یہاں تو اگر کوئی بلوچ ہے تو وہ بلوچی میں اپنی زبان اردو مکس کر کے بلوچی اردو بولتا ہے، کوئی سندھی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو اردو بولتا ہے، کوئی کیا۔ ہم لوگوں نے تو گلابی اردو بنائی ہوئی ہے، اصل اردو کا بھی صحیح تلفظ ہوتا ہے۔ ہم اگر نہیں ملے تو ہمارا قصور ہے۔ تو عربی میں اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا کریں، ولا الضالین، ضالین، یہ لا حول ولا قوت، بہت سخت گناہ ہے اس طرح پڑھنا، مغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیا ہوتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دونوں سائڈوں سے داڑوں کے ساتھ زبان کو پھیلا کر حضرت عمر نکالا کرتے تھے، ویسے عام مجودین نے کہا ہے، قراء حضرت نے کہا ہے کہ ایک سائڈ سے نکالو، زبان کو پھیلاؤ، زبان کی سائڈ کو داڑوں کے اوپر لگا لو اور اس کو نکالو، پھر خیر اس پر پھر بعد میں بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ولا الضالین ہے، ولا الضالین نہیں ہوتا یہ۔ ہاں ڈائریکٹ دال بھی مت پڑھا کریں، مگر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دال تو مت پڑھا کریں نا، اس طرح بھی صحیح نہیں ہوتا۔ فرمایا فَإِن زَلَلْتُم، اسی سے مجھے یاد آ گیا، ذلیل کا مطلب ہے پھسل جانا۔ فَإِن زَلَلْتُم، اگر پھسل گئے تم، اتر گئے پٹڑی سے تم، من بعد ما جاءتکم، اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس، من بعد اس کے بعد، ما جاءت جو آ گئی، کم تمہارے پاس، البینات نشانیاں، تمہارے پاس بینات آ گئیں، تمہارے پاس نشانیاں آ گئیں، معجزات آ گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے پورا قرآن کریم تمہیں تھما دیا، اور اس کی آیتیں تمہیں تھما دیں، اور اس کے سارے معجزے تمہیں تھما دیے، اور اس کی ساری نشانیاں، اسلام کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو وہ ساری نشانیاں تمہارے پاس جب یہ سارے احکامات آ گئے، اس کے باوجود بھی اگر تم پھسل جاؤ گے، اس کے باوجود بھی تم غلطی کر جاؤ گے اور دوسرے مذاہب کو اچھا سمجھو گے، ان کے اعمال پہ چلنا شروع کرو گے، تو فَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، تم زیر دست ہو، تم بہت نیچے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، زبردست اللہ ہے، بہت زبردست ہے، بہت طاقتور ہے، خدا جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، خدا کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ تو جب تم خدا کی کھلم کھلا نافرمانی کرو گے تو خدا بہت زبردست ہے، جب پکڑے گا تمہیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے، پھر اللہ سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، بہت طاقتور ہے، تمہیں ضرور سزا دے گا کہ تم دین میں ملاوٹ کرتے ہو، اسلام میں ملاوٹ کرتے ہو، کچھ رسمیں ہندوؤں سے لیتے ہو، کچھ رواج عیسائیوں سے لیتے ہو، اور پھر ان کو دین میں شامل کرتے ہو۔ کوئی ناراض ہوتا ہے لاکھ دفعہ ہو جائے، بات تو کرنی پڑتی ہے،
کہاں یہ 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، 40ویں شریف، سوئم ہے، پتہ نہیں کیا ہے کہاں ہے قرآن کریم میں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ نہ پیغمبر کے ارشادات میں ہے، نہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں ہے، نہ اصحاب رسول نے ایسے باتیں کی ہیں، نہ اجماع امت میں ہے۔ آج کل کچھ لوگوں نے شروع کر دی یہ ساری چیزیں غلط سلط۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے لیے 11ویں مناؤ۔ عجیب لوگوں نے رواج بنائے، بزرگان دین کو بھی یہ بدنام کرتے ہیں۔ وہ تو مکمل ان کی پوری زندگی چیک کرو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو، مکمل قرآن و حدیث کے مطابق زندگی۔ وہ تو چھوٹی سی بات کو بھی شرک سمجھتے تھے، چھوٹی سی معمولی سی حرکت کو بھی نبوت کا دعویٰ سمجھتے تھے۔ اور جناب ابھی تو ان کو لوگوں نے کہاں تک پہنچا دیا، کہیں خدا سے بھی آگے نکال دیا، پیغمبر سے بھی آگے نکال دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ ہمارے ایک ہیرو گزرے ہیں، ایک ولی اللہ گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کے نام پہ 11ویں شریف بانٹنا، پتہ نہیں کیا کرنا، پھر 12ویں ہے، پھر اور بھی پتہ نہیں کیا کہاں، یہ ساری رسومات ہندوؤں کی ہے۔ سویم ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کہاں ہے اسلام میں یہ سوئم شوم؟ تیسرا دن ہوگا مردے کا تو جناب پر خیرات ہوگی۔ قرآن نے کہا ہے خیرات کسی بھی وقت کر لو، اور خیرات یہ بھی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو جمع کر دو جناب ان کو بانٹ دو۔ خیرات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی اپنے مردے کے لیے ایصال ثواب کے طور پہ کچھ دیتے ہو تو چھپکے سے جا کر کسی بیوہ کے گھر میں 2 بوری آٹا رکھ دو، چینی کا تھیلا ڈال دو، یہ ہے خیرات، یہ ہے صدقہ۔ بس جناب ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ بندہ مر جائے گا، مرنے کے بعد جناب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ بھی تیسرے دن مخصوص کرتے ہیں، یا 40ویں دن۔ عجیب ذہنیت ہے۔ یہ سارے رواج ان کے ہیں بھائی، عیسائیوں کے، ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہماری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کوئی مخصوص دن نہیں رکھا ہے۔ ہاں نمازیں مخصوص ہیں، اوقات ان کا ہے کہ ان ٹائموں میں نماز کرو، یا زیادہ زیادہ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، وہ مخصوص ہے، عیدین مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے علاوہ جو مخصوص چیزیں ہیں وہ اسلام میں ہیں، جو نہیں مخصوص وہ تو بدعات ہیں۔ بدعت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کو آپ نے جناب شروع کر دیا اور اس کو دین کا نام دے دیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب دین تم بھی تو کرتے ہو، دیکھو مائک میں بول رہے ہو، یہ بھی تو بدعت کر رہے ہو۔ بھائی میں تو اس کو دین نہیں سمجھتا ہوں۔ روشنی کے سامنے بیٹھتے ہو، یہ بھی بدعت کر رہے ہو، پہلے تو یہ روشنی نہیں ہوتی تھی۔ بھائی میں نے کب اس کو دین کہا؟ بدعت کی تعریف سنیں۔ بدعت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کو دین میں ڈالا جائے اور اس کے کرنے والے کو شاباش دی جائے، اس کو دیندار کہا جائے اور اس کے نہ کرنے والے پہ لعن طعن کی جائے۔ آج کل جیسے میلاد مناتے ہیں، جو آج کل میلاد ہے، جلوس ہے، اللہ کے رسول نے جلوس نکالا ہے، جھنڈیاں اٹھائی ہوئی ہیں، صحابہ کرام نے کیا۔ اچھی ہی بات کرتے ہیں یار، پھر کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ کہاں یہ گستاخی ہے؟ ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اپنا ہادی سمجھتے ہیں، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، ان کی بدولت ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ بس جناب فضول جھوٹی محبت، یہ تو جھوٹی محبت ہے، جھوٹا عشق ہے، جو خود پیغمبر نے نہیں کیا آپ کر رہے ہو اور اس کو دین کہہ رہے ہو، اور اس کے بعد جناب جو نہیں کرتا اس کو گستاخ بھی کہتے ہو۔ اور پھر کہتے ہیں آج پوری دنیا خوشی کر رہی ہے شیطان کے سوا، اس طرح کے اشعار بھی کہتے ہیں۔ اور کیا خوشی اسی کو کہتے ہیں کہ جلوس نکالو، رنگ برنگی کپڑے پہنو اور روضہ رسول کا ماڈل بناؤ اور اونٹنی وغیرہ وغیرہ، جیسے اہل تشیع حضرت حسین کا گھوڑا نکالتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ وہی کرتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عجیب بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر ہر انگلی اٹھاتے ہیں لوگوں پر کہ بھائی یہ بے دین ہے۔ کوئی بے دین نہیں ہے، بے دینی تو یہی ہے جو آپ بدعت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ بس اسلام پہ چلو، فرمایا پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہ باہر کی چیزیں اسلام میں لے آؤ، نہ اسلام کی چیزیں باہر کر دو، اور تم بھی مکمل طور پر اسلام پہ لے آؤ۔ نہ یہودیوں کی رسومات پہ عمل کرو، نہ جناب ہندوؤں کے رواج پہ چلو، صرف اسلام کے احکامات پہ چلو۔ فرمایا فَإِنْ زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ،
اگر تمہارے پاس بینات آ گئی، حقیقت آ گئی، اسلام آ گیا، سمجھداری آ گئی، اس کے باوجود بھی تم پھسل جاؤ گے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عزیز، جان رکھو کہ اللہ زبردست ہے، ایسا کچل کے رکھ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے تمہیں۔ حکیم حکمت رکھنے والا بھی ہے کہ چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ آج نہ صحیح کل شاید سدھر جائے یہ بندہ۔ کدھر سدھرے گا؟ آج کے جو بدعتی ہیں، اللہ معاف کرے، یہ تو سدھرتے کہاں ہیں؟ یہ تو بدعات کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ جو نہیں کرتے ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ پھر آپ خود بتائیں، بدعت تو ایک گناہ ہے، اس گناہ پر تو وہ تو اگلا کہتا ہے کہ اللہ مجھے اور توفیق دے اس طرح کی بدعت کرنے کی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کرو، یہ سنت ہے، یہ ضروری ہے۔ اور جو نبی پاک نے نہیں کیا ہے وہ بدعت ہے، چاہے 1000 دفعہ اس کو خوبصورت کرو۔